اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زنیرہ عنبر اور آج ہم بات کریں گے شب برات کے حوالے سے۔ بہت سے سوال آپ سب کے ذہن میں ہیں، کچھ سوال ہمیں موصول بھی ہوئے ہیں، بہت سے ایسے سوال جو شاید بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہیں، ان کا جواب جاننا چاہتے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے۔ ہم بات یہ کریں گے کہ بحیثیت مسلمان کسی بھی چیز کو جب ہم عبادت سمجھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے اجر کی امید رکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس پر غور فکر کر لینا چاہیے، اس کو بہترین انداز میں کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ شب برات فارسی زبان کا لفظ ہے، شب آبویسلی کہتے ہیں رات کو، اور برات کو عربی زبان میں استعمال کیا گیا قرآن پاک میں، جس کے معنی ہوتے ہیں بری کر دینا۔ سورہ توبہ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیزار ہونا، بری کر دینا یا بری الذمہ ہو جانا۔ ہمارے دین میں نصف شعبان یعنی 15 شعبان، شعبان المعظم، الحمدللہ ہر مسلمان واقف ہے کہ بڑی فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ شعبان کا آغاز ہو جاتا تھا تو کثرت سے اپنے اصحاب، اپنی امت کو اس ماہ کی قدر کرنے، اس کی اہمیت جاننے، اس میں عبادتیں کرنے کی ترغیب دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پھر کثرت سے ماہ رمضان المبارک کی تیاریوں کی طرف بھی اپنی امت کو لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھے، بعض روایات کے مطابق اتنے روزے رکھے کہ ماہ رمضان سے ان روزوں کو ملا دیا، یعنی متواتر مہینے بھر کے روزے۔ اپنی امت کی آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ نصف شعبان یعنی 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں، تاکہ فرض روزوں یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے لیے اپنے اندر آپ انرجی، اپنے اندر آپ طاقت جمع کر لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شب برات کی عبادت اہم ہے؟ یقیناً ایک مسلمان کے لیے ہر دن، ہر گھڑی، ہر مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑا اہم ہے۔ جب ایک روایت ہمیں مل جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان جب ہوتی ہے یہ رات، یعنی 14 کی رات ہوگی اور 15 کا دن ہوگا جب صبح، تو اس رات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا جاتا ہے، روایت کی جاتی ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ بقیع کا بہت بڑا قبرستان تھا، آپ نے وہاں جا کر مرحومین کے لیے، اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے دعا کی جو ہم شب قدر میں بھی پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا بھی اور دیگر دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا رہے ہیں۔ بہت اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جاتی ہے، کلام کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ مستند ہے کہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو سمپلی یہ جان لینا چاہیے کہ جو عمل شرعاً ثابت ہے، آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا میں آپ سے کہتی ہوں کہ پرسوں جاگیے گا اور عبادت کیجیے گا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں آپ سے کیا عرض کر رہی ہوں؟ اللہ کی عبادت کے لیے، معاذ اللہ اپنی عبادت کے لیے یا کسی اور انسان کی عبادت کے لیے نہیں۔ تو فکر کیا ہے؟ ہم بحیثیت مسلمان بلیسڈ ہیں، ہماری یہ خوش بختی ہے، ہمارا یہ معیار ہے کہ ہمیں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں تو بنایا یا اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو، معروف کی دعوت دو، ہر وہ کام جو شرعاً جائز ہے، پسندیدہ ہے، نیکی کا ہے، معروف ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں روکنا ہے برائی سے، گناہ سے، جس کو اللہ نے ناپسند فرمایا، جو منکر ہے، جو فوربڈن ہے، جو ممنوع ہے، اس سے ہمیں روکنا ہے۔ اور ہم خود بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، تو اگرچہ آپ کو بہت زیادہ اوتھینٹک ریفرنسز نہ بھی ملیں، تو ہم میں سے جو لوگ اس دن کی قدر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری بہنیں، اگر اس دن جاگنا چاہتی ہیں، عبادت کرنا چاہتی ہیں، اللہ کی رضا کو صرف اور صرف اپنا مقصد بنائیے اور کثرت سے اس رات عبادت کیجیے۔ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو اگلے دن کا روزہ بھی رکھ لیں، کیونکہ ایک روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق
اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک روزے کے عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دیتے ہیں. جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ جیسے ایک کوا اڑتا چلا جائے اور کئی برس اڑتا رہے، تو جہاں تک اڑ کر وہ جا سکے گا اتنی دور تک اس شخص کو جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اس کو دور کر دیا جاتا ہے. وہ ماہ رمضان مبارک کے روزے ہوں اس کی تو کیا ہی بات ہے فضیلت، لیکن باقی دنوں میں بھی عبادات کرنا، روزہ رکھنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے ضرور راضی ہوں گے، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائیں گے.